أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 8۔ اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے جب کہ آپ نے اسے سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ صحیح راستہ دکھانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے۔ بے شک صرف آپ ہی سب سے زیادہ دینے والے اور عطا کرنے والے ہیں۔ They say, Our Lord, let not our hearts deviate after you have guided us, and grant us mercy from yourself. Indeed, you are the bestower. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی لوگوں کا اور 2 طرح کی آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ورسز ہیں، اور اسی طرح لوگ بھی 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ آیت ہے جو بالکل کلیئر ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ دوسری آیتیں وہ ہیں جو ان اسپیسیفک ہیں، جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو عقل والے سمجھدار لوگ ہیں وہ کلیئر آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، بیماری ہے، وہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اس قرآن سے سبق لیتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں اپنے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو ان کی ایک دعا یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ پہلا پوائنٹ اس دعا میں آپ کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو انسان کی ہدایت کی، یہ بہت اہم بات ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ انسان کی ہدایت کی پہلی نشانی یہ ہے، انسان کے ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگی کہ ریجیکٹ ہو جائیں گی، اور کب تک ہم صحیح راستے پر ہیں پتہ نہیں، کب ہم کون سا ایسا موڑ آئے کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ امام صاحب آپ خوش ہو جائیے، جنگوں میں آپ کے نام سے دعا کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جیت اور فتح دے رہا ہے۔ یعنی جب جنگ ہو رہی ہے مسلمس میں اور نان مسلمس میں، تو لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں
آپ کا واسطہ دے کر کے، تو ان کو جیت مل جا رہی۔ تو زاروں قطار رونے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے ڈھیل مل رہی ہو، مجھے یہ شہرت مل رہی ہے، جو مجھے فیم مل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی مجھے سب کچھ مل جائے اور آخرت میں زیرو ہو جاؤں میں۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یاد رکھنے کا کہ جو لوگ بھی اور اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا میں سب کچھ کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈر رہا ہوں، کیا خدا کا خوف میرے دل میں ہے کیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل لیجئے۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے تھے، پوری دنیا کو ہدایت آپ سے مل رہی ہے، اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، کیا دعا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، پلٹنے والے، چینج کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھیے، چینج نہ ہونے دیجیے، بدلنے مت دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علم آتا ہے، اب یہ دوسرا بڑا پوائنٹ ہے، جب علم آتا ہے، جب نالج آدمی حاصل کرتا ہے، جب دین کی طرف آتا ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں اور آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ کیا؟ ایک اپنی بڑائی، میں تو بڑا اچھا ہو گیا، میں تو اسکالر ہو گیا، میں تو نیک بن گیا۔ اب یہ جو تکبر آ رہا ہے، یہ کیا کرے گا؟ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا، پورا تہس نہس۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، ایک تو آنے نہیں دیتا دین کی طرف، دین سے دور رکھتا ہے گمراہی میں، اور جب انسان آ جاتا ہے دین کے اندر تو اس راستے سے اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں بڑائی پیدا کر دو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ اور دوسری چیز کیا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علم والے، ہم لوگ بولتے ہیں نا، ارے انہیں اتنے بڑے عالم ایسا کام کر رہا ہے، علم سے نہیں ہوتا۔ علم کے ساتھ ساتھ تقوی جب دل کے اندر آتا ہے، اور تقوی کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان، میں نے بتانا کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی روتا رہے کہ پتہ نہیں ایکسپٹ ہوگا کہ ریجیکٹ ہو جائے گا، یہ سوچے کہ پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ اس لیول کا ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایکسپٹ کر لے۔ اور دوسری چیز کیا آتی ہے؟ دکھاوا، شو آف کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا تذکرہ، دکھا کر کے نیکیاں کرنا، لوگوں کو بتا کر کے کرنا، اور ایسی ایکٹیویٹیز کرنا لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، شو آف۔ تو یہ بھی انسان کی نیکیاں کیا کر دیتی ہیں؟ برباد کر دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفل چیزیں کہاں کرنی چاہیے؟ گھر کے اندر، چھپا کر کے نیکیاں کرنا کہ میں اور میرا رب جانے، تاکہ میرے دل میں کیا ہو؟ ریا پیدا نہ ہو، دکھاوا پیدا نہ ہو کہ لوگ نہ جانے۔ اور تیسری چیز معلوم کیا ہوتی ہے؟ شیطان کا حملہ اور تیز ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گمراہ ہے تو اس کے پیچھے شیطان کو پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غلط راستے پہ جا ہی رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی جب سیدھے راستے پہ آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس کو پکڑو، اور اس پہ چار طرف سے حملہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ کیا ہیں؟ جن کو جتنا زیادہ علم آتا ہے وہ اللہ کے سامنے اور جھکتے جاتے ہیں اور جھکتے جاتے ہیں، اور ان کے اپنے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کیجیے۔ اب ہمیں بنگلور جانا ہے، صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، اور ہماری گاڑی اگر ٹرن ہوئی نیچے تو ہم کہاں جائیں گے؟ گاڑی بھی گئی اور ہم بھی گئے، ہم بھی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور کہا کہ اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے۔ کیوں؟ یہ رحمت کیا چیز ہے؟ دل کا نور،
دل میں ایمان کی روشنی، ہمارا دل چمک جائے، ہم دیکھنے لگیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا دل نیکیوں میں، ہمارا دل کیا ہو جائے، نیکیوں میں لگنے لگے، نیکیوں میں مزہ آئے، اچھائی کے کام میں ہم رہیں۔ اور تیسری چیز کیا، ہمیں صحت دیجیے، عافیت دیجیے، اچھا گھر دیجیے، اچھا پیسہ دیجیے، سب رحمت میں آ جاتا ہے ہر چیز۔ قبر میں ہمیں سوال و جواب میں آسانی پیدا کیجیے، اور قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیجیے، یہ سب رحمت میں آتا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ فرمایا انک انت الوہاب۔ یہ لوگ جانتے ہیں، کون؟ علم والے، کہ اصل دینے والا کون ہے۔ انک انت الوہاب، بہت پاورفل ہے یہ، عربک لینگویج کے حساب سے سپرلیٹو ڈگری وہاب، اور انتل مینس یو آر اونلی، یعنی دنیا میں کوئی ہمیں کچھ بھی دے نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کچھ مجھے دیتا ہے، فار ایگزامپل اگر عبید بھائی مجھے کچھ دے رہے ہیں، تو یہ نہیں دے رہے ہیں مجھے، ان کو جو دیا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دوسرے نمبر پہ ان کے دل میں دینے کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر مجھے ان کی نظر میں دینے کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم لوگ جو کسی کو دیتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو ذہن میں کیا رہتا ہے؟ انہیں کچھ فائدہ دے گا مجھے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں حقیقت میں دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو دیا ہے اسی نے دیا ہے، اور جو آگے دے گا وہ بھی اللہ ہی تعالیٰ دے گا۔ اور وہ جو دے گا اس پر وہ دھوکہ نہیں دے گا ہمیں۔ دنیا کا معاملہ یہ، ابھی کل ہی ایک ہمارے دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی کہ دنیا کس طرح چالاک اور دھوکے باز ہے۔ 17 لاکھ روپے ایک شخص کو دیے، دوستی میں، محبت میں، فائدے کی امید میں، اور پورا کا پورا جس لیے دیا تھا وہ سارا کا سارا اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور بتایا بھی نہیں۔ یہ دنیا ہے کہ آپ بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کریں گے، لوٹائیں گے، بیوی کو دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دھوکے کے اپنے بندوں کو فری میں دیتا ہے سب چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دل کے اندر اس کا خوف، اس کا ڈر، اسی کی محبت اور اسی سے امید پیدا فرمائے، اور ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔